آج کا بیان صرف میاں بیوی کے لیے خاص ہے، لیکن اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، یعنی یہاں پر جتنی بہنیں اور بھائی موجود ہیں ان میں سے اگر کسی بہن یا کسی بھی بھائی کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بھی اس بیان کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ یہ بات آپ کی پوری زندگی میں آپ کو بار بار فائدہ دے گی۔ آج کے بیان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کرنا، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی رات کے بارے میں بتانے والی ہوں جب میاں بیوی ایک بستر پر اکٹھے نہ سوئیں تو ان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تباہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہر وقت ان کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں، کچھ شوہر کہتے ہیں کہ ہم کام کے سلسلے میں باہر ہوتے ہیں، اور کچھ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، مجبوری ہے ہم ایک ساتھ نہیں سو سکتے۔ تو وہ کان کھول کر سن لے کہ یہ وہ رات ہے جب نصیب کے رخ بدلتے ہیں اور مقدر کی لکیریں چپکے سے پلٹ دی جاتی ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ شعبان کی 15ویں رات میاں بیوی کا ایک بستر پر ضرور سونا۔ آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، جہاں وہ گھر بھی دیکھے ہوں گے اور بہت سارے لوگ بھی دیکھیں گے جو ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ شعبان جیسا مقدس مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، مگر ان گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد اور غربت ختم نہیں ہوتی۔ شوہر بیوی پر چیختا ہے اور بیوی غصے میں ایسے لفظ بول دیتی ہے جو دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ چھپی ہوتی ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میاں بیوی کا ایک بستر پر نہ سونا۔ یاد رکھیں، اس رات میں نعمتیں بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں۔ وہ نعمتیں اور رحمتیں جو پورا سال انسان کو خوشحال رکھتی ہیں، لیکن ان کو پانے کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی شعبان کی 15ویں رات ایک بستر پر ضرور سوئیں، اور ہاں، ایک ہی بستر پر لیٹ کر 2 کام ضرور کریں۔ وہ 2 کام کون سے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میاں بیوی کو اپنی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے، یعنی ان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کا رشتہ صرف نکاح کے لفظ سے نہیں ہوتا، بلکہ روزانہ کے رویوں سے زندہ رہتا ہے۔ شوہر اگر گھر میں داخل ہوتے ہی خود کو حاکم نہیں بلکہ محافظ سمجھے تو بیوی کا دل قلعہ بن جاتا ہے، اور بیوی اگر شوہر کو صرف کمانے والی مشین نہیں بلکہ تھکا ہوا انسان سمجھ کر اس کی خدمت کرے تو گھر عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ انسانی عقل یہاں پر حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، یہ جان کر کہ زیادہ تر گھریلو تباہیاں کسی بڑے گناہ سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سخت باتوں، طنزیہ لہجوں اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے سے شروع ہوتی ہیں۔ خوشحال زندگی کا راز یہ نہیں کہ دونوں ایک جیسے ہوں، بلکہ راز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کو اپنی طاقت بنا لیں۔ شوہر اگر بیوی کی عزت سب کے سامنے اور اس کی اصلاح تنہائی میں کرے تو گھر سے بددعائیں نکل جاتی ہیں، اور بیوی اگر شوہر کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے لانے کی بجائے دعا میں رکھے تو رزق کے بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں کم لکھی ہوتی ہیں اور انجام میں زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ میرے نبی اپنی ازواج کے ساتھ
بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان سے اپنے دل کی باتیں کرتے، ان کے دل کے حال سنتے، ان کے ساتھ مسکراتے، اور کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ نبوت کا مقام گھریلو محبت میں رکاوٹ ہے۔ یہی وہ حیران کن حقیقت ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے کہ جس گھر میں نبی کا سا طریقہ زندہ ہو وہاں فقر بھی عزت بن جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ طریقہ مر جائے وہاں دولت بھی ذلت بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں نے ایک صحابیہ کا ایک عجیب سا واقعہ پڑھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی وہ واقعہ سناؤں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی رسول رات کے وقت اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ نیند کے دوران انہیں پیاس لگی۔ جب ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا کہ اے میری بیوی محترمہ، اٹھو مجھے پانی دو۔ ان کی اہلیہ ایک نیک اور باوفا صحابیہ تھیں۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی، گرم لحاف ایک طرف رکھا اور پانی بھرنے کے لیے گھڑے میں جھانک کر دیکھا تو گھڑا خالی تھا۔ کمرے سے باہر گئیں، گھڑے میں پانی نہیں تھا۔ رات سخت سرد تھی، برف باری ہو رہی تھی، مگر شوہر کی پیاس نے سردی کی شدت کو شکست دے دی۔ انہوں نے اپنی صحت، اپنے آرام اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خالی برتن ہاتھوں میں اٹھایا اور اندھیری رات میں کنویں کی طرف چل پڑی۔ سرد ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میرا شوہر پیاسا نہ رہے۔ رات کا وقت ہے، میرے شوہر کو پیاس لگی ہے، کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ انہوں نے کنویں سے جلدی جلدی پانی بھرا اور تیزی سے اپنے گھر لوٹ آئیں۔ گلاس میں پانی ڈالا اور کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ صحابی رسول دوبارہ نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ اب یہاں وہ منظر شروع ہوتا ہے جو عقل کو حیران اور دل کو ہلا دیتا ہے، اور آج کل کے معاشرے کی بہت ساری عورتوں کے ایک بہت بڑا سبق بھی دیتا ہے۔ اب وہ جو باوفا عورت تھی پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر شوہر کے سرہانے کھڑی ہوگی، نہ شوہر کو جگایا نہ خود سوئی۔ وقت گزرتا رہا، رات کا بڑا حصہ بیت گیا۔ اب جو ان کی ٹانگیں تھیں وہ تھک گئیں، ہاتھ سن ہونے لگے، مگر وفا نے ان کو بیٹھنے نہ دیا۔ وہ سرہانے کے کنارے کھڑی رہی۔ پھر اچانک صحابی کی آنکھ کھلی تو سامنے یہ منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ ان کی اہلیہ پانی لیے ابھی تک کھڑی ہے۔ حیرت سے پوچھا، اے اللہ کی نیک بندی، تم یہاں کب سے کھڑی ہو؟ تم یہاں پر کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابیہ عورت نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا اس وقت گھڑے میں پانی نہیں تھا، میں کنویں سے پانی بھر کر آئی، جب گلاس لے کر آپ تک پہنچی تو آپ آرام فرما چکے تھے، سو چکے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی نیند میں خلل پیدا کروں، آپ کو جگاؤں اور آپ کے آرام کو برباد کروں، اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ دل میں یہ خیال تھا کہ اگر آپ کی آنکھ کھل گئی اور میں موجود نہ ہوئی تو کہیں خدمت اور وفا میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر یہاں کھڑی رہی۔ یہ سن کر صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، تم نے خدمت اور وفا کی انتہا کر دی ہے۔ آج میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم جو بھی مانگو گی میں وہ ضرور دوں گا۔ صحابیہ نے عاجزی سے کہا، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہیں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو وہ عورت بولی، صحابیہ بولی کہ اگر واقعی آپ میرا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے طلاق دے دیجئے، طلاق دے دیجئے۔ یہ الفاظ سن کر صحابی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، حیران رہ گئے اور بولے کہ اتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی طلاق مانگ رہی ہے، اور میں اس قدر وفادار اور خدمت گزار بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں پوری رات کھڑی ہو کر رہنے والی جاگنے والی عورت جو میرا انتظار کرتی رہی، میں اس کو نیکی کی جزا طلاق کی صورت میں نہیں دے سکتا۔ پھر صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا، اے میری باوفا شہزادی، آپ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں؟
کیا آپ اس لیے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ رات کے وقت میں نے آپ کی نیند کا خیال نہیں کیا اور آپ سے پانی طلب کر لیا؟ صحابیہ نے کہا، اے میرے سر کے تاج، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی خدمت مجھ پر فرض ہے، جب تک میں آپ کے نکاح میں رہوں گی تب تک آپ کی ایسے ہی میں خدمت کرتی رہوں گی۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ جس شخص کی یا جس انسان کو زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو اس کے ایمان میں اندیشہ ہوتا ہے۔ میں 15 سالوں سے آپ کے ساتھ ہوں اور میں نے غور کیا ہے کہ ان 15 سالوں میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ آزمائش سے خالی نہ ہوں، اس لیے میں نے طلاق مانگ لی ہے۔ صحابی نے کہا، میں وعدہ تو کر چکا ہوں کہ جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا، مگر پہلے رحمت عالم کی خدمت میں چل کر ہم ایک مشورہ کریں گے۔ چنانچہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے، کیونکہ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ راستے میں ایک گڑھے پر صحابی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑے۔ بیوی نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور بے چینی سے پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، پاؤں میں شدید درد ہے۔ تو یہ سن کر صحابیہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ بولی، اب ہم واپس چلتے ہیں، میرا شک ختم ہو گیا اور الحمدللہ آپ بھی تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے صبر کیا، یہی وہ ایمان ہے جس پر مجھے فخر تھا۔ صحابیہ کی زندگی تھی یہ ہے صحابہ اور صحابیہ کی زندگی، جہاں طلاق کا مطالبہ بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا، اور آج میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں۔ ان کا جھگڑا صرف زیورات، پیسوں، گھر، دولت اور خواہشات پر ہوتا ہے۔ ایمان اور دین کی بات تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آپ نے غور کیا کہ کس قدر محبت کرنے والے، وفادار اور خدمت گزار میاں بیوی ہوا کرتے تھے، جن کے لیے ایک دوسرے کی نیند، آرام، جذبات اور سب سے بڑھ کر ایمان کی فکر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ لیکن افسوس، آج کا دور بدل چکا ہے، آج کا انسان بدل چکا ہے، اور آج کے رشتوں میں وہ نرمی، وہ قربانی اور وہ خاموش خدمت جیسے مٹتی جا رہی ہو، ختم ہوتی جا رہی ہو۔ آج اگر ایک شوہر سارا دن دھوپ، گرد، مشقت اور محنت میں گزار کر شام کو تھکا ہارا گھر لوٹے، تو بجائے اس کی بیوی مسکرا کر دروازہ کھولے، اس کے ہاتھ سے جوتے لے اور اپنے شوہر کو پانی کا گلاس پیش کرے، وہ اس کے بجائے اس کا استقبال شکووں کے طوفان سے کرتی ہے۔ بات بات پر تنقید، تانا، طنز اور وہ الفاظ جو سیدھے دل کے پار اترتے ہیں، ایسے جملے جو صرف زبان سے نہیں نکلتے بلکہ شوہر کی خودداری کو زخمی کرتے ہیں۔ اس کا مان، اس کا سکون اور اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اگر شوہر بڑی بڑی خواہشات پوری کرے، زیور لا کر دے، مہنگے مہنگے تحفے خریدے اور دنیا کی ہر آسائش مہیا کرے تو بیوی خوش رہتی ہے، اور اگر کسی دن وہ شوہر کسی مجبوری، کسی تنگی یا آزمائش کے باعث ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہ کر سکے تو وہی شوہر اس کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہ کرنے پر۔ اور پھر بیوی اسی زہر میں ایسی بجھی ہوئی زبان چلاتی ہے، استعمال کرتی ہے کہ نہ صرف شوہر کا دل خون کے آنسو روتا ہے بلکہ ہمسائے بھی دیکھ کر کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے، اور کتنی محرومیاں سہوں، تم سے تو بہتر میرا باپ تھا، اور شوہر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی بیوی کا باپ نہیں ہوں، میں تو اس کا شوہر ہوں، اس کی زندگی کا ساتھی ہوں، تو پھر کیوں میری عزت یوں روندی جا رہی ہے۔ وہ چپ رہتا ہے، مگر زبان سے کچھ کہے تو گھر برباد ہو جائے گا، گھر کا سکون ریزہ ریزہ ہو جائے گا اگر اس نے کچھ کہہ دیا، اور اگر کچھ نہ کہے تو اندر ہی اندر دل کی دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتنے مرد ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں اکیلے بیٹھ کر موت کی دعا مانگتے ہیں؟ کتنے مرد ایسے ہیں جو دن بھر دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے ہیں مگر خود اندر سے ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، خالی دل کے ساتھ سوتے ہیں؟ آج کے گھروں میں اگر خوشی، سکون اور محبت نہیں
تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وفا کو کمزوری سمجھ رکھا ہے اور خدمت کو غلامی کا نام دے دیا ہے۔ اگر آج کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اس عظیم صحابی رضی اللہ تعالی صحابیہ کی طرح ہوتی، خالص نیت سے محبت اور ادب سے شوہر کا ساتھ دیتی، اور اگر شوہر میرے کریم نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نرمی، برداشت اور شفقت کا مظاہرہ کرے، تو قسم خدا کی وہ گھر دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب ایک خوبصورت سا رشتہ جو اللہ کی رحمت اور نبی کی سنت کے مطابق باندھا گیا ہو، اچانک طلاق جیسے خونی انجام کی طرف بڑھ جاتا ہے؟ وہ کون سی تلخیاں، کون سی زبانیں اور کون سے رویے ہوتے ہیں جو دو دلوں کو ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی میلوں دور کر دیتے ہیں؟ آج معاشرہ طلاق سے بھر چکا ہے، عدالتیں بھر گئی ہیں اور گھر اجڑتے جا رہے ہیں، برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو زبان کی سختی، ضد اور بے صبری کے ہاتھوں اپنے شوہر کو اتنا زچ کر دیتی ہیں کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو سالوں شوہر کے ظلم، گالیوں، مار پیٹ اور ذلت کو سہتی رہتی ہیں، لیکن ایک دن تھک کر کہتی ہیں بس اب طلاق ہی نجات ہے، اور یوں ایک اور رشتہ دفن ہو جاتا ہے۔ مگر کیا ختم ہونے والا صرف میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے؟ نہیں، سب سے زیادہ تباہی، سب سے زیادہ سسکیوں اور سب سے گہرا نقصان اس رشتے کو ہوتا ہے جو سب سے پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اولاد کا رشتہ۔ جب ماں باپ الگ ہوتے ہیں تو بچہ درمیان میں پھنس جاتا ہے۔ اگر ماں کے پاس رہے تو باپ کی شفقت سے محروم، اگر ماں باپ کے پاس رہے تو ماں کی گود کا جو لمس ہوتا ہے وہ ترس جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھ کر بھی یتیم ہو جاتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے کہ آخر میری کیا غلطی تھی؟ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں باپ کی گود نصیب نہیں ہوئی، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو ماں کی لوری سے محروم ہو گئے، اور صرف اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے ماں باپ نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگر وہ دونوں تھوڑا جھک جاتے، تھوڑا برداشت کر لیتے، زبان سے بجائے زہر کے محبت نکال لیتے، تو شاید ان کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ماں باپ کے سائے میں پلتی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر شب برات کو یعنی شوبان کی 15ویں رات کو میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ یہ وہ رات ہے جب آسمانوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جب نصیب لکھے جاتے ہیں اور قسمت کے دروازے کھلتے یا پھر بند ہوتے ہیں۔ اس رات دلوں کی کیفیت، نیتوں کی صفائی اور رشتوں کی پاکیزگی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس رات میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوں، ایک دوسرے سے ناراض ہوں یا ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہوں تو یہ غفلت ان کے مقدر پر اثر ڈال سکتی ہے، لیکن اگر دونوں ایک بستر پر ایک ساتھ لیٹیں، دل سے قریب ہوں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں تو اللہ کی خاص رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ محبت کی رات بھی ہے۔ اگر میاں بیوی اس رات اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کو اپنی محبت کا احساس دلائیں تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے دعاؤں میں بندھ جاتا ہے۔ اس رات جب شوہر اور بیوی ایک ساتھ لیٹتے ہیں تو انہیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت سے بوسہ دے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے اور نرم لہجے میں وہ الفاظ کہے جو اس کے دل کو سکون دے دیں، اور بیوی اپنے شوہر کو اپنی محبت اور خلوص سے سمیٹے، اس کے دل سے تھکن کو اتار دے اور اپنے لمس، اپنی نرمی اور اپنے رویے سے اسے یہ یقین دلائے کہ وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جسمانی قربت اختیار کرنی چاہیے، یعنی ہم بستری کریں، تاکہ ان کا تعلق صرف الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ روح سے جسم تک مکمل ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو زندگی بھر کے لیے وفا،
خلوص اور انفرادیت کا یقین دلائیں۔ شوہر بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہے کہ میں صرف تیرا ہوں، تیرے سوا نہ کبھی کسی کا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کا ہو سکوں گا۔ اور بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری ہی جگہ رہی ہے، میں تمہیں اپنی دنیا، اپنی عبادت اور اپنی دعا سمجھتی ہوں۔ جب یہ دونوں اس رات ایسے جملے ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو یہ جملے آسمانوں پر فرشتے لکھ لیتے ہیں اور ان کے درمیان اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ جو ہر فتنے، ہر نفرت اور ہر آزمائش کو مات دے دیتی ہے۔ یہ رات ان کے رشتے میں وہ برکت ڈالتی ہے جو برسوں ساتھ نبھانے کا ہنر بخشتی ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں میاں بیوی اگر ایک دل ہو جائیں تو اللہ ان کے لیے آنے والے سال کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بیوی کو عزت دے جو شوہر کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے۔